حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ انہ ذکر الصلاۃ یوما، ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے اصحاب کی گاہے بگاہے، تو اس دن قدرتاً ذکر الصلاۃ یوما، نماز کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا جو آدمی نماز کی حفاظت فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے، بلکہ من حافظ علیہا، نماز کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر نقطہ محدثین کے ہاں یہ ہے، جیسے قرآن مقدس کو بطور برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، وہ ہر شخص پڑھ لیتا ہے، روزی کمانے کے لیے، دکانداری کے لیے، بطور تلاوت کے لیے۔ لیکن جو لوگ حفاظ ہوتے ہیں، حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بار بار پڑھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اس کی حفاظت نہ کریں پھر وہ قرآن مقدس ان کے سینوں سے نکال دیا جاتا ہے، نکل جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ ایسے ہی جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہ کرے، تھوڑا سا لیٹ ہوا، ابھی اذان ہوئی ہے چلے جائیں گے، ابھی تکبیر ہونے والی ہے چلے جائیں گے، ابھی تو پہلی رکعت ہی ہے چلے جائیں گے، ابھی تو جمعے کی اذان ہی ہوئی ہے کر لیں، پھر آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ قیامت کے روز یہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ ان کو قیامت کے روز نور عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نور نصیب فرمائے، اور یہ نور ایسا ہوگا کہ اگر حقیقت کے اندر آدمی کو مل جائے، یہی نور ابن آدم کو پل صراط سے بآسانی گزار کر جنت تک پہنچا دے گا۔ اور فرمایا وہ برہان، دلیل ہوگی اس کے لیے، جب یہ ابن آدم قبر میں جائے گا، ایک طرف سے نماز آ کر بطور اس کے لیے حمایت، ان کے لیے بطور دوستی، ان کے لیے بطور باڈی گارڈ سامنے کھڑی ہوگی۔ اور فرمایا وہ نجات یوم القیامہ، اگر یہ قیامت کے روز بہت سے امتحان ہوں گے، پرچے ہوں گے، کسی میں رہ بھی گیا تو یہ نماز اس کو نجات دلوا دے گی، نکلوا دے گی وہاں سے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ نورا، اس کے لیے کوئی نور نہیں، ولا برہانا، اس کے لیے کوئی برہان نہیں، فرمایا ولا نجات، اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں اللہ کے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وکان یوم القیامۃ مع قارون و حامان، جب قیامت کا دن ہوگا یہ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، و فرعون و ابی بن خلف، اور یہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں نماز کی، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح ابن حبان کے اندر کہ جو آدمی نماز کو ادا کرے اس کے لیے اللہ کی طرف سے نور، رحمت، نجات۔ اب جو آدمی نہیں پڑھتا اس کا حشر سر فہرست قارون کے ساتھ۔ اس حدیث کے اندر ایک نقطہ ہے، سب سے پہلا نام قارون کا آیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کے اس قدر خزانے قرآن مقدس کے اندر و حدیث صحیحہ کے اندر کہ پوری ایک اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، صرف اس کے خزانوں کی چابیاں، آپ ان کو کھولیں اندر سے کس قدر اس کے اندر مال و دولت ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس کا تکبر ناپسند سمجھا، زمین کو پھٹنے کے لیے جگہ دے دی، اور فرمایا
جن لوگوں کے سامنے بڑا کٹ کر تکبرانہ طور پر یہ چلا کرتا تھا، اور ایک دن پہلے لوگ دلوں کے اندر خواہش رکھتے تھے ہم بھی قارون کی طرح مالدار ہوتے، ہمارے پاس بھی جاہ و جلالت ہوتی، ہمارے پاس بھی خزانوں کی چابیاں ہوتی، آج وہی لوگ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں زمین کو اللہ نے حکم دیا پھٹ گئی، اس کے اندر یہ غرق ہوا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے نیچے دھستا جا رہا ہے۔ آج بھی قارون زمین کے نیچے دھستا جا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا حامان، یہ بھی اس کا ساتھی تھا۔ فرعون، فقال انا ربکم الاعلی، جس نے کہا معاذ اللہ من ذالک میں خدا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اب یہ شخص جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، قارون کے ساتھ قیامت کے دن تھا، تو یہ اس امت کا امتی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جس قدر گناہگار قارون تھا، حامان تھا، فرعون تھا، ابی بن خلف تھا۔ ابی بن خلف وہ جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ کتنی بڑی بدبختی ہو گئی۔ کبھی ہمارے اس نمازی کو جوش آئے بیت اللہ کا جا کر حج بھی کر لے، زکاتیں بھی دے دے، رمضان کے روزے بھی رکھ لے، قیام اللیل بھی کر لے، اگر یہ فقط یہ اس نوعیت کے اندر آ جائے، فوائد للمصلین، نمازوں کے اندر اس کی سستی آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے پھر اس کا حج بیت اللہ بھی گیا، پھر اس کا قیام اللیل بھی گیا، پھر اس کا صدقہ خیرات بھی گیا، پھر اس کی نیکیوں کی جتنی نوعیتیں تھیں اللہ کے ہاں ساری کی ساری بیکار چلی جائے۔ پھر یہ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ جامع ترمذی کی روایت، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو پہلا پرچہ ابن آدم کا اللہ کے سامنے آئے گا حقوق اللہ میں سے، فرمایا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر یہ نماز کا پرچہ سر فہرست درست ہوگا، باقی اعمال بھی درست ہیں، اگر یہ درست نہیں ہے سارے کے سارے اعمال بیکار اللہ کے سامنے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صرف ایک نماز کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جو آدمی الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جو آدمی عصر کی نماز کو فوت کر دے، فکأنما قتل اہلہ و مالہ، وہ یوں سمجھے اس کا اہل بھی گیا مال بھی گیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جملہ بول کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کبھی گھر پر جا کر دیکھیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے تحت الذی تفوتہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز فوت ہو چکی ہے، گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز کا جو نوعیت تھی، جو تذکرہ تھا، جو حیت تھی، جو شکل تھی، وہ ایک انسان کی طرح دے دی کہ جیسے آدمی فوت ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ غم کرتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، لوگ چاہے پتھر دل بھی ہوں وہ بھی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں مرنے والے کا، چلو دیکھو تو صحیح، آخری چہرہ ہے، شاید قسمت میں ملے یا نہ ملے، ٹھیک ہے برسوں کی ناراضگیاں تھی، اپنی جگہ پر یہ چل کر آتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص نے عصر کی نماز کو فوت کر دیا، فکأنما قتل اہلہ و مالہ، گویا یوں سمجھے اللہ نے اس کا سارے کا سارا مال بھی چھین لیا اور اس کے عزیز و اقارب بھی چھین لیا۔ آدمی کو اپنے والدین سے بڑی محبت، کبھی عصر کے ٹائم کے بعد آپ کھڑے ہو، اچانک میسج ملے جناب آپ کی والدہ محترمہ فوت ہو چکی ہیں، کیا دل پہ گزرے گا؟ اچانک پیغام ملے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، کیا دل پہ گزرے گی؟ اچانک آدمی گھر کے اندر آیا، بیوی سے بڑی محبتیں تھی، پیغام ملا بیوی فوت ہو چکی ہے، کیا دل کے اوپر گزرے گی؟ گھر کے اندر آیا، اپنے چھوٹے سے بچے تھے یا بچی تھی، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، عزیز و اقارب تھے، بڑی محبتیں تھی، بڑے لگاؤ تھے، بڑے چرچے تھے، ان کے ساتھ محبتوں کے پیغام ملا، اچانک گھر کے اندر آگ لگی، سارے کا سارا شرازہ بکھر گیا، ادھر سے مارکیٹ پہنچا، کاروبار کو بھی آگ لگی، سارے کا سارا آگ کا ایندھن بن کے رہ گیا۔ اس شخص کے کمانے کے لیے نہ پیسہ موجود ہے، نہ ملاقات کے لیے کوئی عزیز و کارم موجود ہے، نہ اس کے اپنوں کے لیے بیٹھ کر کوئی رونے کے لیے موجود ہے، نہ اس کے اپنوں کو کوئی کندھا
دینے کے لیے موجود ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے موجود ہے، نہ ہی اس کے پاس صفحہ ماتم بچھانے کے لیے ٹائم بھی موجود ہے۔ سر پکڑ کر بیٹھا ہو، فَكَأَنَّمَا اُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے مال و دولت کے اسباب بھی پوری زندگی لگا کر اس نے اکٹھے کیے تھے، بینک میں پڑے تھے، بینک بھی اڑ گئے، زلزلہ زدگان کی زینت بن گئے، آگ لگ گئی، اس کے اہل و عیال بھی چلے گئے۔ اب بتائیے اس شخص کا کون باقی بچا ہے؟ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، یہ ایک نماز تھی جس کے عوض کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ اس کا مال ہے، نہ اس کی دولت ہے، نہ عزیز و کارم ہے۔ یہ خاص کر اس وجہ سے یہ ایک نماز اس ٹائم پر ہمارے گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں دکانوں پر، اگر اسی لمحے پوری دکان کو آگ لگ جائے برداشت ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، لیکن نماز جا رہی ہے، پڑھ لیں گے۔ ہم لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں حضرت جی بتلائیے کوئی کامیابی کے وظیفے کوئی دیجئے، ترقی ہو، کامیابی ہو۔ اللہ کا الحاکمین 5 وقت مساجد سے اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ، لوگوں کامیابی کاروباروں کے اندر نہیں ہے، کامیابی تو نمازوں کی طرف ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، جو حقیقت کے اندر آپ کی مقدر کے اندر اللہ نے روزی لکھ دی وہ آپ کو ملے گی۔ لیکن ہمارے ہاں نماز کو معاذ اللہ من ذالک بالکل ہی 3rd کلاس کے اوپر سمجھا گیا۔ وہ جی دوست آ گئے تھے، میں کیا کروں، وہ جی مہمان آ گئے تھے، وہ جی فلاں ساتھی آ گئے تھے، معاذ اللہ من ذالک اچانک کیا پتا ہے موت کا فرشتہ بھی آ پہنچا۔ نمازوں کی حفاظت ہمارے اندر ایسی نہیں۔ امام مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر بیٹھے، مغرب کا ٹائم تھا، لوگ ملنے کے لیے آئے، طبیعت خراب ہے، امام مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ سے ملتے ہیں، دیکھا کمر میں درد شدت کا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لوگوں نے سہارا دیا، مغرب کی اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ کی، طبیب آ کر بیٹھا، کہا ان کو آرام کی ضرورت ہے، فرمانے لگے نہیں مجھے اس طبیب کی ضرورت نہیں، آسمانوں سے میرے طبیب نے مجھے آواز دی ہے حی علی الصلاۃ۔ مصعب اٹھ کر مسجد کی طرف چل رہا، فرمایا جو لکھا ہے قسمت میں ہوگا۔ لوگوں نے سہارا دیا، بڑی منتیں سماجتیں کہی بیٹھے رہو، نہیں بیٹھے، سہارا دے کر بامشکل سے مسجد کی طرف لے کر آئے، مسجد کے اندر آئے، 1 رکعت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، سجدے کے اندر گئے، سجدے کے اندر ہی جان پرواز ہو گئی۔ جن کو نمازوں کی فکر ہو اللہ بھی ان کو توفیق دیتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، ان کی آخری سانسیں بھی اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے سجدوں کی حالت میں چلی جاتی ہیں۔ فوائل للمصلین، یہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین عن صلاتہم ساہون، جو نمازی کی صورتحال یہ ہے وہ سستی کوتاہی کر رہی ہے، ان کے لیے تو ہلاکت، جو سستی کر رہے ہیں پڑھ لیں گے ابھی ٹائم باقی ہے، جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا بنے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، ورنہ یہ زندگی کے سارے اعمال ہمارے ضائع نہ چلے جائیں۔ الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، زندگی کے شب و روز کے ساتھ یہ خوشی، یہ غم، یہ سارا کچھ آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اگر اس حدیث کی وجہ سے ایک نماز کا نقصان اتنا ہے، سارا کچھ چلا جائے، ایسی مال و دولت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر حاصل کر بھی لیں اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔